معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ساتویں پارے کا آغاز اس آیت سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ عیسائیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ واقعہ اصل میں یہ تھا کہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں کا ایک قافلہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر کے ملک حبشہ گئے، اور حبشہ عیسائیوں کا ملک تھا۔ مشرکین مکہ ان کے پیچھے گئے اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے غلط بیانی کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کرنے کی کوشش کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کر کے سوالات کیے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو سورہ مریم پڑھ کر سنانا شروع کی، تو نجاشی اور اس کے ساتھیوں پر قرآن کریم سن کر ایک ایسی رقت طاری ہو گئی کہ ان کی ہچکیاں بند گئیں، ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ آخرکار کلام الہی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو وہاں پر مہمان کے طور پر اپنے ملک میں ٹھہرانے کا اعلان کر دیا، اور مشرکین مکہ رسوا ہوئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 سے حلال اور حرام کے حوالے سے کچھ گفتگو اور انتہا پسندی کی مذمت کی گئی کہ اسلام انسانوں کو میانہ روی کا درس دیتا ہے، اعتدال کا درس دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 89 میں قسم کے احکام ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے کھانے پینے کی چند حلال چیزیں اور کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر لیے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مزید یہ کہ اس پر انہوں نے قسمیں بھی کھا لیں۔ جب اللہ پاک نے انہیں اس چیز سے منع کیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اب ہم اپنی قسموں کا کیا کریں؟ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں قسم کے احکام بیان کیے گئے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ یمین لغو یعنی غلط فہمی کی قسم، یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہے۔ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم، کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، یہ حرام ہے۔ یمین منعقدہ جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے، کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ قسم کی تیسری صورت پر ہی کفارہ لازم آتا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو 1 غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تینوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو مسلسل 3 روزے رکھنا کفارہ ہے۔ مزید احکام کتب فقہ میں دیکھے جا سکتے ہیں، یا اسی آیت کے تحت آپ تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 90 سے 92 میں شراب اور جوئے کی حرمت کا حتمی فیصلہ بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کے نقصانات کو بیان کیا، پھر آگے چل کر بیان کیا کہ جب تم نماز کے قریب جانے لگو تو اس سے پہلے نشہ وغیرہ نہ کرو، اور اب اس کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد کبھی بھی شراب حلال نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے اس کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا اور فرما دیا کہ شیطان اس کے ذریعے اسلامی معاشرے کے افراد میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے،
شراب کے نشے میں آ کر یا جوئے میں مسلسل ہار کر انسان دوسروں کے خلاف ایسی حرکات کرتا ہے کہ جس سے باہمی نفرت اور دشمنی جنم لیتی ہے۔ مزید یہ کہ انسان اس سے اللہ کے ذکر اور بالخصوص نماز پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جوئے کے ذریعے حرام کی کمائی کا حصول انسان کو ذکر کی لذت اور حلاوت اور نماز کی چاشنی سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر بڑے سخت الفاظ میں یوں کہی گئی کہ تم شراب اور جوئے سے باز آتے ہو یا نہیں۔ اس کے بعد حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور اس کی جزا کا بیان ہے۔ ہاں، مچھلی کے شکار کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی قدرت کے دو مظاہر کا ذکر ہے کہ وہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے اور بہت بخشش کرنے والا مہربان بھی ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح کا عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو کس چیز کا مستحق بناتا ہے، سزا کا مستحق بناتا ہے یا رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ پھر آیت نمبر 101 میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار لگیں۔ یہاں پر یہود کی مثال دی گئی کہ وہ اللہ کا حکم آنے پر غیر ضروری سوالات کرتے تھے اور اللہ پاک کی طرف سے جوابات آنے پر مزید پابندیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اب ان پابندیوں کو وہ پورا نہ کر پاتے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی اور اس ہولناک دن کے حساب کتاب کو یاد دلایا گیا ہے، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ پاک، تو ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، تو سمیع و بصیر ہے، تو جانتا ہے کہ تیرے بندوں نے کیا جواب دیا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر انعام کیا، اس کو یاد کرو۔ پھر آیت نمبر 112 میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یعنی آپ کے ساتھیوں نے عرض کی کہ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ آسمان سے کوئی دسترخوان بطور نعمت اتار دے، اس میں سے ہم کھائیں گے اور ایک قلبی اطمینان پائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سر جھکا کر اللہ پاک سے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد اس دعا کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میں یہ نعمت نازل فرماؤں گا، مگر پھر جو شخص اس نعمت کو دیکھنے کے بعد کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو اس سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی کے نزول کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے عید ہی فرمایا، اور اسی لیے اہل اسلام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دن کو عید سے تعبیر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی ہولناک منظر کشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت پر سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے، اور یہاں سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی صورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع اور 165 آیتیں ہیں۔ وجہ
عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، اور اس صورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس صورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے۔ اس صورت کی فضیلت بھی سماعت کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں نے ایک جماعت کی جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ سورت کے آغاز میں اللہ پاک کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمان و زمین، ظلمت و نور کو پیدا کیا، اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، حالانکہ اللہ پاک ظاہر و باطن ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے تو جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اسے جادو ہی قرار دیں گے۔ اللہ پاک نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر دور کے کفار معاذ اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ استہزاء کرتے آئے ہیں۔ آپ زمین میں مشاہدہ کر لیں، گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار ان کے عبرتناک انجام کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں مگر ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے۔ پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کا کلام سنتے ہیں مگر ان کے دلوں پر ایسا پردہ چڑھ گیا ہے، ان کے کانوں کے اندر ایسی روئی پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن کی باتوں کا اثر قبول نہیں کرتے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو اپنی کوتاہی پر پھر وہ افسوس کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہارے عذاب بھیج دے، تم پر عذاب بھیجے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب کی صورتیں ایک تو تباہ کن آندھیاں اور طوفان بارشیں ہیں، اور نیچے کے عذاب کی ایک صورت سیلاب، زلزلے اور قحط سالی ہے۔ اوپر کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، اور جو ماتحت لوگ ہیں وہ نافرمان ہو جائیں، اور اس امت کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جانا بھی ایک صورت کے عذاب کی ہی ہے۔ آیت نمبر 74 اور 79 میں وہ واقعے بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے ابراہیم نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کے خلاف دلیل قائم کر دی۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ شروع ہی سے ہر وقت معرفت الہی سے شناسا ہوتے ہیں۔ اس عقیدہ کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں بیان کردہ واقعے کو ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد کرنا شروع فرما دیا، اور پھر جب ایک سوراخ سے رات کے وقت آپ علیہ السلام نے زہرا یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو لوگوں کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس زمانہ کے لوگ بت اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک نہایت نفیس اور دل نشیں پیرایا میں انہیں غور و فکر کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ تمام جہان عدم سے وجود میں آنے والا ہے اور پھر ختم ہونے والا ہے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جہان بذات خود اسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ پہلے آپ علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا اے میرے رب کہتے ہو
کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسے تغیرات ہو رہے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا تم لوگ اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب کریم نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس میں اس قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو معبود مانتے تھے انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں ان کا رد کرنے کے لیے ہی تھیں۔ چاند کے معبود نہ ہونے پر بھی آپ علیہ السلام نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا قابل فنا ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے اور معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی بہت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں یہ فرمایا تو کیا آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے دن رات کے فرق کو اور سورج کے غروب ہونے کو کبھی نہیں دیکھا تھا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سورج، چاند، ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام صرف قوم کو سمجھانے کے لیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے معبودوں سے بیزاری ظاہر کرنے کے بعد اپنا عقیدہ اور دین حق کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اسلام کے سوا باقی تمام ادیان سے جدا رہ کر میں اللہ پاک کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، لہٰذا تم پر اب کوئی آفت آئے گی۔ تو خلیل اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر وہ ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے۔ پھر کمال اختصار کے ساتھ 3 لائنوں میں 18 انبیاء اور رسول کا تذکرہ اور تعریف بیان کی گئی ہے۔ پھر قدرت خداوندی کی ایک کائناتی حقائق میں مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر درخت اور پودے پیدا کیے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے مقرر کیا گیا۔ خشکی اور تری میں راستہ متعین کرنے کے لیے ستارے اسی نے بنائے ہیں۔ آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اور باغات پیدا کیے ہیں جن کے اندر سبزیاں، پھل، کھجوریں اور انگور بنائے جو گچھے والے بھی ہیں اور بغیر گچھے کے پیدا ہونے والے بھی ہیں۔ پھلوں کے موسم میں دیکھو کیسے خوشنما اور بھلے لگتے ہیں۔ علم، سمجھ، بوجھ اور ایمان رکھنے والوں کے لیے قدرت الہی اور وحدانیت کے اس کے اندر واضح دلائل موجود ہیں۔ پھر آخر میں توحید کا بیان اور شرک کی نفی کی گئی کہ مشرکین جنات کو معاذ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ مخلوق پر نگہبانی فرمانے والا ہے، وہ سب کو دیکھنے والا ہے اور کوئی نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ انسان کو اختیار ہے کہ چاہے وہ حق سے نظریں چرا لے یا حق کی روشنی میں کائنات کے اصل حقائق کو دیکھ لے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گر پڑے۔ یہاں سے 7ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اور دوستو، آپ لوگوں کو 7ویں پارے کی خلاصہ تفسیر کیسی لگی؟ اور اگر آپ لوگوں کو تفسیر اچھی لگی ہے، خلاصہ تفسیر بہتر لگا ہے، تو پھر آپ لوگ اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور اپنا قیمتی مشورہ ضرور ہمیں ضرور دیں۔
چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم۔